جانب سے اور شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے موسم کی شدتوں کے باوجود. اور یہ بات بذات خود جو ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے دلوں میں عقیدت محبت کے لازوال جو جذبات ہیں اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم آج دکھ دل پرنم آنکھوں اور سوگوار دلوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اپنی نوعیت کا پہلا تعزیتی ریفرنس ہے جو اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے اور آج ہی جو ہے اس بات پر ہمیں فخر ہے. بزرگ ادیب اور صحابی جناب محمود ہاشمی اپنے کشمیر کی طرح ہم سب کو دست کرتے چلے گئے. بقول شاعر کے انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ یہاں جو ہاتھ سے کل ہو گئے جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ہاشمی صاحب ہماری آنکھوں سے اوجھل ضرور ہیں مگر دلوں سے دور نہیں, یادوں سے دور نہیں. انہی کی یادوں کے چراغ روشن کرنے کے لیے آج کی تقریب کی صدارت کا فریضہ ہم نے سونپا ہے جناب یعقوب نظامی صاحب کو جو ہماری دعوت پر پریکٹس سے تشریف لائے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف رکھیں اور ساتھ ہی ہاشمی صاحب کی یادوں کا چراغ اصل میں روشن کریں. پلیز جناب تشریف رکھیں. رضیہ مقبول صاحبہ ہاشمی صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ناٹنگھم سے ہماری دعوت پر تشریف لائی ہیں. طبیعت خرابی کے باوجود موسم کی شدت کے باوجود اپنے ہونہار صاحبزادے کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں. میں ان کی بے حد شکر گزار درخواست کرتی ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. اقبال بھٹی صاحب نے طویل عرصہ ہاشمی صاحب کی رفاقت میں گزارا ہے. میری درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ اپنی یادوں کی خزینے میں خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اقبال بھٹی صاحب. بنام گفتنی لکھی اور ہاشمی صاحب کا انٹرویو کیا. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اس میں کچھ اپنی یادوں میں سے جو ہم شیئر کریں ہمارے ساتھ. اس وقت آگے سبق کے تشریف کی اسٹیج پر. تو میری جو ہے وہ درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ کلام پاک اور نذرانہ نعت حضور صدر کا نام صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بسم اللہ. نبی کا ذکر جو دل کا قرار ہو جائے, نبی کا ذکر جو دل کا قرار ہو جائے, غم حیات بہت خوشگوار ہو جائے. نظر حضور کی جو ایک بار ہو جائے, نظر حضور کی جو ایک بار ہو جائے, میرا بھی اہل نظر میں شمار ہو جائے, میرا بھی اہل نظر میں شمار ہو جائے. وہ آنکھ نار جہنم کو کیوں نہ سرد کرے, وہ آنکھ نار جہنم کو کیوں نہ سرد کرے, در حبیب پہ جو اشک بار ہو جائے.
خوشا و دست طلب مرحبا و دست عطا، خوشا و دست طلب مرحبا و دست عطا، در نبی کا گدا تاجدار ہو جائے، نہ دل میں کوئی بھی ارما رہے اگر عارف، نہ دل میں کوئی بھی ارما رہے اگر عارف، راہ حجاز کی گرد و غبار ہو جائے۔ اور آخری دعا ہے حشر میں عارف کا یہ مقدر ہو، دعا ہے حشر میں عارف کا یہ مقدر ہو، درود لب پہ ہو اور قلب سے پار ہو جائے، نبی کا ذکر جو دل کا قرار ہو جائے، غم حیات بہت خوشگوار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشمیر اداس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے اس میں شروع میں پروفیسر اکرام الحق صاحب جو ہیں انہوں نے تعارف لکھا ہے ہاشمی صاحب کا۔ یہ کتاب ہاشمی صاحب نے مجھے دی اور لکھا کہ تجزیہ اسماعیل صاحبہ کے لیے آگہی کا اعتراف کرتے تھے، تو آگے یہ تنظیم تھی، بہت خوش ہوتے تھے ہمارے کام کے بارے میں سن کر۔ تو وہ تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ادیب صحافی اور ماہر تعلیم پروفیسر سلطان محمود ہاشمی پنجاب یونیورسٹی سے بی اے اور علی گڑھ سے ایم اے ایل ایل بی کرنے کے بعد 1944 میں پرنس آف ویلز کالج جموں اور اس کے بعد امر سنگھ ڈگری کالج سری نگر میں لیکچرر رہے۔ 15 اگست 1947 کی تاریخی دن وہ سری نگر میں تھے۔ 1947 کے اس ہنگامہ کے دور میں شیخ عبداللہ کی امن فوج کے کمانڈر کی حیثیت میں انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ کشمیر اداس جو پہلی مرتبہ 1950 میں چھپی تھی، انہی کے مشاہدات کا نتیجہ تھی۔ 1947 اور 1953 کے دوران محمود ہاشمی پاکستان میں مختلف اوقات میں حکومت آزاد کشمیر کے چیف پبلسٹی آفیسر اور حکومت پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ میں انفارمیشن آفیسر رہے۔ اس زمانے میں وہ آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے ادبی اور تہذیبی نوید کے پروگرام بھی کرتے رہے۔ محمود ہاشمی 1953 میں انگلستان آ گئے، جہاں انہوں نے لیڈز یونیورسٹی اور برمنگھم یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ صنعت حاصل کی۔ وہ کچھ سال وہاں کے محکمہ تعلیم سے بھی منسلک رہے۔ 1961 میں انہوں نے لندن سے اردو کا پہلا اخبار ہفت روزہ مشرق جاری کیا۔ برطانیہ میں آج کی اردو صحافت کی راہیں ہموار کی اور بعض ایسی روایات کو بنیاد ڈالی جو برطانیہ میں اردو صحافت کا طرز امتیاز ہیں۔ شاید اسی وجہ سے بعض حلقوں میں برطانیہ کے بابا اردو صحافت کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ BBC ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نشریات میں بھی حصہ لیتے رہے۔ محمود ہاشمی طالب علم ہی کے زمانے سے ادبی سرگرمیوں میں آغاز کر چکے تھے اور ان کے افسانے اور تنقیدی مضامین برصغیر کی چوٹی کے رسال میں چھپتے تھے۔ برطانیہ میں قیام کے دوران ان کی تحریروں میں ہم یہاں کیسے پہنچے، برطانیہ کے سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم، 9 کتابوں پر مشتمل اردو کے سیٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ محمود ہاشمی صاحب کا آبائی تعلق میرپور آزاد کشمیر کے گاؤں پورٹ بنگش سے ہے، یہ مارچ 1991 کا تعارف ہے جو میں نے پیش کیا۔ میں درخواست کروں گی جناب اقبال بھٹی صاحب سے ہاشمی صاحب کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میرے خیال میں سب یہاں ایک ہی مطلب لے کر اکٹھے ہوئے ہیں، ایک کتھا ہے کشمیر تک ہے لب سوکھے اور بیچ سمندر رہتے ہیں، آپ کیا جانے چپ کے ہاتھوں کتنے دکھ ہم سہتے ہیں۔ اقبال مگر یہ بات نہیں ہر ایک سے کہنے کرنے کی، دل کی باتیں دل والے ہاشمی صاحب کے بارے میں آپ سب بہت کچھ جانتے ہیں اور جو گوشے میں جانتا ہوں شاید آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہاشمی صاحب کتنے عظیم لکھاری تھے یہ سب کو پتا ہے، لیکن مجھے ان کا یہ گوشہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے اور میرے ذاتی پیمانے کے مطابق عظیم افسانہ نگار ہونا، شاعر ہونا، لکھاری ہونا الگ بات ہے،
لیکن عظیم انسان ہونا کمپلیٹلی بالکل ہی الگ بات ہے۔ جس ظرف کے وہ مالک تھے، میری زیادہ عمر تو نہیں لیکن اتنی کم بھی نہیں، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو اس ظرف کا اظہار کر سکے۔ وہ انتہائی اعلیٰ ظرف کے انسان تھے۔ ان کی وفات سے 7-8 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی۔ بے شمار باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں، وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود 2-3 باتیں تھیں جو میں ہر ملاقات میں ان سے کرتا تھا۔ السلام علیکم حافظ صاحب، وہ وعلیکم السلام کہتے، آپ کی صحت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کا موڈ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ انہیں انگیج کرنے کی باتیں تھیں۔ تکلیف میں ہونے کے باوجود آج تک میں نے انہیں شکایت کرتے نہیں سنا۔ یہ ان کی عظمت کی نشانی تھی کہ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور جب کسی دوسرے آدمی کا ذکر آ جائے، یقیناً میں کرتا تھا، اے فلاں صاحب کا، فلاں صاحب کا، فلاں صاحب کا، انہیں انگیج کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کریں یا مجھ سے کچھ پوچھیں، اور ہمیشہ مثبت انداز میں دوسرے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور میرے خیال میں اعلیٰ ظرف لوگ ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ میں ہوں، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ چراغوں میں روشنی ہے، میں ہوں یا نہیں، لیکن چراغوں میں روشنی ہے۔ اب مجھے تو ان کی تیمارداری یا ان کی مزاج پرسی کی عادت پڑ گئی تھی، اور یہ 2 ہفتے سے مجھے معلوم نہیں ہے کس طرح گزر رہے ہیں۔ ان کا ٹیلی فون آتا، اور جب وہ ٹیلی فون کرنے سے معذور ہو گئے تو ایک ٹیلی فون ہمارے گھر تھا۔ میری بیوی 7-8 دن کے بعد مجھے یاد دلاتی کہ اتنے دن ہو گئے آپ اپنے سب ملتے رہیں گے۔ اکثر میرے ساتھ وہ ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں تنہا ہی جاتا تھا وہاں ملنے کے لیے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، لیکن جس طرح کے وہ ہنسمکھ تھے، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے، مثال تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی کتنے ہنسمکھ تھے۔ ایک بار میں نام نہیں لوں، کوشش کروں گا میں نام نہ لوں، میں نام پاکستان فون کیا تو فون میرے پاس میں گھر سے لے کر گیا تھا، وہ تھا ہینڈ فری فون۔ اسپیکر پہ ہم نے جب فون کیا تو وہ جواب نہیں آ رہا تھا، گھنٹیاں ہو رہی تھی، جواب نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگے یار یہ فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے، میں نہیں بتا سکتا، پر گھنٹی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ پھر ٹرائی کرو، پھر ٹرائی کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون نے فون اٹھایا، حالانکہ فون وہ ایک دفتر میں تھا، وہ صاحب نے خود ہی اٹھانا تھا۔ تو جب خاتون نے فون اٹھایا تو کہنے لگے آپ کسی نے فون اٹھایا؟ میں نے کہا اچھا کوئی آیا ہے؟ تو ہیلو ہائی کے بعد میں نے کہا کہ میں انگلینڈ سے فون کر رہا ہوں اور میرا یہ نام ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی؟ ڈاکٹر صاحب گھر میں ہیں؟ میرے منہ سے یہ نکل گئی بات، ڈاکٹر صاحب گھر میں ہیں۔ تو خاتون نے جو جواب دیا تو ہاشمی صاحب کھل کھلا کر ہنسے، کہنے لگے آج تم ٹھیک جواب دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہیں؟ تو خاتون نے کہا اگر وہ گھر پہ ہوتا تو میں فون نہ واپس جواب دیتا۔ مائی گاڈ، وہ پجاری نے کہا گھر ہوتا ڈاکٹر کیا پہلا فون چکتا، پوچھتا ہے کہ تھے ڈاکٹر صاحب۔ ہاشمی صاحب کھل کھلا کر ہنسے، کہنے لگے یار آج تو تمہاری خاطر واضح ہو گئی ہے۔ مطلب اتنے عظیم انسان تھے، جتنی بھی باتیں ان کے بارے میں کی جائیں کم ہے۔ آپ یہی بات ہے آخری کہ آپ سب دعا کریں، اللہ انہیں میری رحمت کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم انہیں یاد کرتے رہے اور ان کے ساتھ ایک اور روایت قائم کریں کہ دوسرے جانے والوں کو بھی یاد کرتے رہے، ان کے ظرف کا اندازہ کرتے رہے۔ حاشمی صاحب جتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے، میں نے زندگی میں بہت کم تھے۔ خدا انہیں میری رحمت کرے۔ تھینک یو ویری ویل۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب کی عظمت کے حوالے سے مجھے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ واقعات ہیں، لیکن مجھے ان سے ملاقات کا بہت شوق تھا اور کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی، تو 1998
تو ہاشمی صاحب مقصد حسین صاحب تھے، غالب اقبال نویوٹی تھے اور جاوید چودھری، یہ سب میرے گھر پر جو ہیں وہ تشریف لے آئے. تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتی. مجھے اپنی بیماری بالکل بھول گئی. یہ ان کی عظمت تھی کہ کہنے لگے نہیں چلتے ہیں رضیہ کا ہاتھ پوچھ کے آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. تو بس بڑے موڈ میں تھے اور آگے بیٹھے ہیں کچھ گپیاں کرتے رہے. تو بہت اچھا لگا مجھے. یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد تو ملاقاتوں کا سلسلہ جو تھا ویسا چلا کہ بس آخر تک چلتا ہی رہا. اور اتنی خوشگوار طبیعت تھی، اتنی گڈ سینس آف ہیومر تھا ان کا کہ میں ان سے ایک دفعہ میں نے کہا ہاشمی صاحب عموماً مردوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کے بال گر جاتے ہیں، ان کی توند نکل آتی ہے. آپ کے نہ بال گرے ہیں نہ آپ کی توند نکلی ہے، تو یو مسٹ بی لیڈی کلر وین یو آر ینگ. بڑا ہنسے کھلکھلا کہنے میں اب بھی لیڈی کلر ہی ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے. تو یہ کچھ یادیں ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جناب نے روشن کر دیا ہے تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں ان کے بارے میں. تو ابھی میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سلطانہ مہر صاحبہ سے کہ انہوں نے انہیں گفتگی کے لیے انٹرویو کیا تھا. آپ کچھ شیئر کریں اس انٹرویو کا حصہ ہمارے ساتھ پلیز. سلطانہ صاحب. اوکے. اس کا تو آپ نے نام لیا، ہم نہیں کہہ رہے. خواتین و حضرات، افسانے اور ناول لکھتے لکھتے جب پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا. میں تو سمجھتی ہوں جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میں روزنامہ جنگ میں خواتین کی صفحے کی ایڈیٹر تھی. مجھے خیال آیا کہ میں شعرا اور نثر نگاروں کے انٹرویوز شائع کروں، ان کے بارے میں لکھوں. مجھے ایک صفحہ ملتا تھا. وہ خواتین کے صفحے کی بات نہیں تھی، ہٹ کے تھی، لیکن میر خلیل الرحمان صاحب جو اس کے بانی تھے اخبار جنگ کے، اور انہوں نے منع نہیں کیا. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے صفحے میں ہو تو بچوں کے پودوں کے بارے میں اور ساس سسرال کے بارے میں باتیں لکھتے رہو. میں نے لکھا اور پھر مجھے ہندوستان کے تو ہماری دوستی بھی تھی، وہاں کے ادیبوں کے خطوط ملنے لگے. یہاں سے لوگوں نے تعریف کی کہ سلسلہ اچھا ہے. میں نے 5 تذکرے لکھے. ایک شاعرات پر لکھا، 103 شاعرات اس میں تھی. سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوالنامہ بھیجتی تھی، پھر خط لکھتی تھی. میرا بیٹا کہتا تھا یہ 25 ڈالر لگتے ہیں پوسٹیج کے. تو میں نے کہا بیٹا میرا شوق ہے، مجھے اگر سمجھتے ہو تو جب خط مت دینا، اس پہ خرچ کر. تو میں نے 5 تذکرے لکھے، ایک خواتین کا لکھا اور 2 نثر نگاروں نے لکھے. یہ نثر نگاروں کا تذکرہ ہے اور کتابیں تقریباً بھی میں سمجھتی ہوں کہ 600-700 میں نے شعرا اور شاعرات کے لکھے. اس میں کا ایک یہ بھی ہے جس میں محمود ہاشمی صاحب کی تصویر ہے یہاں. اور برمنگھم، میں نے کیلیفورنیا سے برمنگھم ان کو تلاش کیا، خط لکھے اور پھر آئی تو میں ملی بھی اور ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا. اس کو رکھ لو اب، اس کی ضرورت. خواتین حضرات، میں نے تھوڑا سا ہاشمی صاحب کے بارے میں لکھا ہے اور یہ میری کتاب ہے جس میں میں شعرا اور شاعرات کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک شعر، جملہ کچھ بھی لکھتی تھی تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ میں ادھر ادھر سے سمیٹ کے ان کو لکھ دیتی ہوں. ہاشمی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، آزاد انصاری کا. افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہے. پتہ نہیں انہوں نے عمر کی کس منزل پر قلم سنبھالا کہ پھر ان کی جدوجہد کے قدم رکے نہیں. وہ لمحے لمحے سے علم کا رس نہ چھوڑتے، آبلہ پابی رہے اور سرابوں سے بھی گزرے، لیکن ان کی لگن نے ان کی ذات کو علم کا سرچشمہ بنا دیا. اور پھر وہ مقام آیا کہ لوگوں کے لیے علم کے نایاب موتی چننے کی تحقیق کرنے والے محمود ہاشمی صاحب کی کتاب کشمیر اداس ہے نے ادب کے ایک طالب علم اسد ایوب نیازی کو متوجہ کیا
اور انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان کے شعبہ اردو میں تحقیقی و تنقیدی جائزہ کے عنوان سے اس کتاب پر اپنا مقالہ داخل کیا۔ یونیورسٹی نے اس مقالے کو معیاری قرار دیتے ہوئے اسد ایوب نیازی کو ایم فل کی ڈگری عطا کی۔ اس تحقیقی کام کی نگرانی ڈاکٹر صدیق شبلی نے کی۔ یوں محمود ہاشمی برطانیہ کے پہلے ادیب ٹھہرے جن کی کتاب پر تحقیقی مقالہ تحریر ہوا اور جس پر ایم فل کی ڈگری دی گئی۔ یہ خبر اخبار جنگ لندن کی۔ محمود ہاشمی کا غالباً وہ پہلا افسانہ تھا احساس جو ستمبر 1942 کے ساقی کے شمالے میں شائع ہوا۔ پھر تسلی اور شہنائیاں بجتی رہیں۔ پنچ گاؤں کی قلوبترا کے علاوہ جدید اردو شاعری میں پنجاب کا حصہ، جدید اردو شاعری اور یوپی والے، جدید افسانہ نویسی کا ایک اہم سال اور ڈرامہ انارکلی کی واپسی 1947 تک، یہ سب تحریریں رسالہ ساقی کے ساتھ ادبی دنیا لاہور اور آج کل دہلی میں شائع ہوئی۔ میں آج جو محفل منعقد ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوئی۔ ہاشمی صاحب نے محنت کی، اردو ادب کی خدمت کی، اردو ادب کو بہت ساری تحریریں دیں جو پڑھے لکھے لوگوں نے قدر کی، اور ایک پڑھی لکھی خاتون رضیہ اسماعیل صاحبہ نے آج یہ محفل منعقد کی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ پتہ کون کس کو یاد کرتا ہے؟ ہم تو اپنے اماں ابا بھی اگر اللہ نہ کرے اللہ میاں بلا لے تو ان کی بھی سالہ سال میں ایک بار کبھی برسی کر لیتے ہیں۔ میں رضیہ کو مبارکباد دیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی پڑھے لکھوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جنہوں نے محنت کی زندگی میں خراج محبت پیش کریں۔ محمود ہاشمی صاحب نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ بچوں کے لیے اردو کا قاعدہ لکھا اور ساتھ ہی اردو ورک بک بھی۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا قدم، دوسرا قدم اور تیسرا قدم۔ انہوں نے اساتذہ کے لیے بھی 3 حصوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ اردو کیسے پڑھائی جائے، ان کتابوں کا پہلا ایڈیشن برطانیہ میں ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشنل سروسز سٹی آف بریڈ فورٹ میٹروپولیٹن میں کونسل نے چھاپا تھا۔ یہ نہ صرف برطانیہ بلکہ فرانس، جرمنی، ہالینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم اور امریکہ میں مقیم اردو پڑھنے والے بچوں اور بچیوں میں بے حد مقبول ہوا۔ برطانیہ کے مشہور اخبار ٹائمز کے ایجوکیشنل سپلیمنٹ نے بھی اس پر ایک طویل تبصرہ شائع کیا جس نے اس کی مختلف خوبیوں کو سراہا، اور پاکستان کے انگلش میڈیم اسکولوں نے بھی اس سے استفادہ کیا۔ 9 کتابوں کے سیٹ کو پہلی مرتبہ بریڈ فورٹ کونسل نے چھاپا تھا، کیونکہ یہ قاعدہ پاکستان اور ہندوستان میں پڑھائے جانے والے مروجہ قاعدوں سے بالکل مختلف تھا۔ میں ایک بات بھول نہ جاؤں، کیونکہ ہم اس عمر کی اس منزل پہ پہنچتے ہیں جب ہم کچھ چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ اللہ میں کہتا ہے کہ بڑے تحفے تم لوگوں نے مجھ سے جوانی میں لیے، بڑھاپے کا یہ تحفہ بھی لے لیتا۔ میں ہمارے یعقوب نظامی صاحب کو سلام کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے وہاں سے بریڈ فورٹ سے زحمت کر کے آج یہاں تشریف لائے اور واقعی اپنے استاد کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہاشمی صاحب جنہوں نے زندگی میں اردو کے لیے اتنا کام کیا، اردو ہماری زبان ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کشمیر اداس ہے محمود ہاشمی کی 1950 کی تصنیف ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 45 سال بعد 1994 میں شائع ہوا۔ بقول ان کے یہ ایک رپورٹاج ہے۔ پروفیسر محمد اکرام الحق کہتے ہیں 15 اگست 1947 کے تاریخی دن وہ سری نگر کشمیر میں تھے۔ 1947 کے اس ہنگامہ خیز دور میں شیخ عبداللہ کی امن فوج کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ کشمیر اداس ہے ہاشمی صاحب کے انہی مشاہدات کا نتیجہ ہے۔
किताब के तारुफ में मोहतरमा मुमताज शीरी लिखती हैं, कश्मीर उदास है उर्दू का बेहतरीन रिपोर्टाज है, एक सच्चा रिपोर्टाज है और अपने मवाद में इतना मकबूल है कि इससे एक नावल की तख्लीक हो सकती है। 20 अगस्त 1920 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की रियासत अल्लाह के शहर मखदूम में हाशमी साहब पैदा हुए। उनका नाम था महमूद बिन मोहम्मद हाशिम। उनका आबाई शहर कोट बंगश मीरपुर आला कश्मीर पाकिस्तान है। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA LLB करने के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू और अमर सिंह डिग्री कॉलेज श्रीनगर में लेक्चरर रहे। मुख्तलिफ औकात में हुकूमत आला कश्मीर के चीफ पब्लिसिटी अफसर और हुकूमत पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात अमा में अफसर इत्तलात रहे। इस ज़माने में आज़ाद कश्मीर रेडियो और रावलपिंडी पाकिस्तान से तहजीबी और अदबी नौयत के प्रोग्राम भी नशर करते रहे। अदीब सहाफ़ी और माहिर तालीम प्रोफेसर सुल्तान महमूद यानी हाशमी साहब, जिन्होंने अपने वालिद साहब के नाम हाशिम को अपने नाम के साथ वाबस्ता करके हाशमी कहलाने में मुसरत महसूस की। 1955 में इंग्लिस्तान आए, लीड्स यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट असनाद हासिल की और साल वहाँ के महकमा तालीम से भी वाबस्ता रहे। मैंने उनकी किताब अभी जो आपको देखा यहाँ गुफ्तगी में उनका इंटरव्यू किया तो उसमें चंद सवाल किए थे और उनसे मैंने पूछा कि 20वीं सदी में उर्दू अदब में जिंदा रह जाने वाले नाम क्या होंगे। उन्होंने कहा इस मुश्किल और तफसील तलब सवाल का आसान और मुख्तसर जवाब ये है कि वो ये अदीब यकीनन मौजूद रहेंगे जिनका जिक्र आपकी किताब में होगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी नज़र से आपकी लिखी हुई किताब सुखनवर दुअम गुजर चुकी है, जिसमें आपने बैरून पाकिस्तान रहने वाले शायरों का जिक्र किया है और किताब के तारुफी मज़ामीन में मुशफ़िक़ ख्वाजा की ये राय पढ़ चुका हूँ कि आइंदा जब कभी उर्दू की आलमी सतह पर पजीराई की तारीख लिखी जाएगी तो सुल्ताना महल की ये किताब बुनियादी माखज़ के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। किसी ज़माने में औरतों के हुकूक का दावा राशिदुल खैरी साहब ने किया और उन्होंने इस पर किताबें भी लिखी कि औरतों के हुकूक क्या हैं, क्योंकि उस ज़माने में औरतों को वो हुकूक नहीं मिले जिसकी वो मुस्तहक थी। अब जबकि औरतें खुद कफील हो गई तो उनको राशिदुल खैरी साहब ने भी खराज तहसीन पेश किया। खुद के फालत में पर मुझे मुमताज शीरी याद आ रही हैं। उन्होंने किताब जो लिखी इनकी वफात के बाद उनके शौहर डॉक्टर समद शाहीन ने छपवाई थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और ये किताबें जो हैं अब दस्तयाब हुई हैं। मैंने हाफिज साहब से पूछा था हाफिज साहब कि आजकल नावल कम क्यों लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नावल न लिखने की वजह वक्त की कमी के अलावा ये भी हो सकता है कि उसके लिए पब्लिशर आसानी से नहीं मिलते, उसकी ज़खामत की वजह से उस पर जो खर्च उठता है तो और रकम की वापसी की फौरी तौर पर नहीं होती। मुमताज़ मुफ्ती का नावल अलीपुर का एली सिर्फ 250 की तादाद में छपा था और वो भी इस उम्मीद पर कि उस पर आदमजी अवार्ड मिलेगा और बारे नियामत हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि आदमजी अवार्ड मिले या न मिले, मगर उसके न मिलने पर बेचारे पब्लिशर पर क्या गुजरेंगी। आजकल शायरों की तरह बाज़ अफसाना निगार भी अपनी किताब खुद छाप रहे हैं और जब 150 सफ़ात का मजमूआ तैयार हो जाए तो इसे खुद छापते हैं। इसकी क्या वजह है? ये ज़हनी, नफसानी, रूहानी के अलावा मादी बहरान है। मैं आपसे इतना अर्ज करना चाहूँगी कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं तो आप लोग एक चीज़ तय करें कम्युनिटी के हिसाब से। अगर जो कम्युनिटी कोई है तो वो मुखय्यर हजरात से, अब आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो उर्दू अदब के नाम पर सालाना माहाना 1 पाउंड तो निकाल सकते हैं। अगर जमा हो जाए तो हमें कुछ नई किताबें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें से 10-20 तो ऐसे निकल ही आएंगे
جو یہ کام کر سکے. میں رضیہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس نے یہ موقع دیا اور انہوں نے اتنی محنت کر کے یہ محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہم کو خود مجھے بھی یہ توفیق دے. مگر ہمارے یہاں معاف کیجیے گا عورتیں جو ہیں نا اس طرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ فیمس ہیں. شکریہ. پروگرام بہت دیر سے شروع ہوا ہے، اس لیے میں مقرر نہیں چل رہا میں اختصار سے کام لیں. خالی عارف کریم پر پلیز آئیے اپنی بات کیجیے. السلام علیکم. چند دن پہلے جب میں یہ پوسٹر لکھ رہا تھا میرے اندر ایک مصرع بول اٹھا، ایک روشن چراغ تھا نہ رہا. میں نے مصرع لکھ دیا، ایک روشن چراغ، ایک روشن چراغ تھا نہ رہا. یہ مصرع لکھا تو اس کے جوما بھائی دوسرے مصرے نے کہا کہ میرا بھی حق ہے، میں نے اسے بھی شامل کر دیا. یہ شعر ایک عالی دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن چراغ تھا نہ رہا. عالی کا شعر ہے اور عالی نے یہ غالب کے مرثیے میں کہا. کیا یہ شعر محمود ہاشمی مرحوم کے مرثیے میں کہا جا سکتا ہے؟ بے شک بے شک. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعر مرحوم محمود ہاشمی کی ذات پر بھی صادق آتا ہے. یہاں غالب اور محمود ہاشمی کا تقابل یا موازنہ مقصود نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے. اتفاق سے آج غالب کی برسی بھی ہے. یہ ذکر بھی یہ اتفاقاً دونوں کا ایک ساتھ چل نکلا. غالب اردو دنیا میں شاعری کی وجہ سے شہرت العام رکھتے تھے اور محمود ہاشمی نے نثر کی متفرق انصاف میں کام کر کے اصناف میں کام کر کے اپنا نام کمایا. دونوں کی شخصی زندگیوں میں بھی بظاہر زیادہ مماثلت نہیں رہی ہوگی، لیکن اوپر کے شعر میں بیان کی گئی کم از کم دو صفات سے دونوں شخصیات متصف تھیں. دونوں عالی دماغ تھے اور دونوں نے اپنے اپنے انداز میں چراغ روشن کیے. ایسے چراغ جن سے زندگی کا تیل ختم ہو گیا، لیکن ان کی روشنی نہ صرف باقی ہے بلکہ مسلسل پھیلاؤ کی طرف مائل ہے. ان دونوں کے عالی دماغ ہونے کا ثبوت ان کے وہ ادبی شاہکارے ہیں جن سے ایک زمانہ واقف ہے. ان کی طرف 2-4 جملوں میں اشارہ کرنا ممکن ہے. غالب کا زیادہ کام شعر کی صورت میں تھا اور انہوں نے شاعرانہ تعلیمی سے کام لیتے ہوئے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور محمود ہاشمی کا سب کام نثری شکل میں ہے. انہوں نے اس بارے میں خود تو کوئی دعویٰ نہیں کیا اور فخر یا تعلی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانی میں کشمیر اداس ہے جیسا منفرد نثر پارا لکھ کر اپنی تخلیقی جوہر اور انداز بیان کا لوہا منوا لیا تھا. وہ عمر جب عام طور پر مسافران قدم چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ کے جھمیلوں میں الجھے ہوتے ہیں، محمود ہاشمی نے خود آگے بڑھ کر اپنے لیے راستے اور منزل کا تعین کر لیا تھا. کشمیر اداس ہے ان کا نقطۂ عروج تھا، لیکن اس بلندی پر پہنچنے سے پہلے اگر ان کی زینہ بزینہ ترقی پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے 22-23 سال کی عمر میں ایسے پختہ تنقیدی مضامین لکھے جن کا معیار ایک عمر کے مطالعہ اور ریاضت کے بعد لکھنے والوں سے کسی طرح کم نہیں تھا. اس وقت انہوں نے بعض ادبی رجحانات کا پیش گوئی کے انداز میں ذکر کیا جو بعد میں صحیح ثابت ہوئے. ایک نوجوان کی علمی بصیرت اور عالی دماغ کی یہ پہلی جھلک تھی. دوسری جھلک صحافت کے شعبے میں قدم رکھا تو برطانیہ جیسی اردو ناشنا سرزمین میں اس کا پہلا پودا لگایا اور چند سالوں کی مسلسل محنت اور لگن سے ایک تناور درخت بنا دیا. صحافتی معیار اور کاروبار دونوں عوامل کو مد نظر رکھ کر اپنی لیاقت کی داد دی. وہ صحافت کو عذرائے تفنن ان پڑھ لوگوں کا کام کہا کرتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی یہی صحافت تھی
جس میں انہیں اس وقت کی پاکستانی اور کشمیری تارکین وطن کمیونٹی میں ایک پہچان عطا کی، اور وہ ان پڑھ یا ان پڑھ لوگوں میں قابل احترام اور ہر دل عزیز مقام پر پہنچے۔ ایک مصنف یا استاد کے طور پر ان کی پہچان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ادب دوست حلقوں تک محدود تھی، اسی لحاظ سے ان کا سماجی حلقہ بھی اتنا وسیع نہیں تھا۔ صحافت میں انہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے قربت ملی، ان کا ملت سے رابطہ استوار ہوا، ان کے علم و ہنر کا فیض معاشرے کے عام افراد تک پہنچا اور عام لوگوں کی طرف سے انہیں عزت و توقیر ملی۔ یہ ان کی عالی دماغ کی ایک بڑی دلیل ہے۔ چاہے صحافت سے نکلے تو اپنے پرانے عشق یعنی درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کہ انہوں نے شعر و افسانہ اور دیگر علمی اور ادبی موضوعات کے علاوہ ایک نئے کام کا بیڑا اٹھایا۔ یہ نیا کام اردو قاعدہ کی تصنیف تھی۔ اردو کی بنیادی تعلیم اور تدریس کے لیے انہوں نے جدید تعلیمی تجربات کی روشنی میں عملی قاعدوں کا ایک مکمل سیٹ ترتیب دیا۔ ان قاعدوں میں انہوں نے بچوں کی قوت حافظہ کے امتحان کی بجائے ان کی فکری اور ذہنی نشو و نما کو مد نظر رکھ کر اسباق ترتیب دیے۔ ان کی عمر اور نفسیات کے لحاظ سے اس میں تفریح مواد بھی شامل کیا۔ برطانیہ کے نہایت محدود اردو تعلیمی حلقوں میں اسے بہت ہی مقبولیت حاصل ہوئی، اور سچی بات یہ ہے کہ برطانیہ سے باہر بھی سنجیدہ مزاج ماہرین تعلیم نے اسے محمود ہاشمی کی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور عالی دماغی کا ایک واضح ثبوت تسلیم کیا۔ عالی دماغی ذہانت اور قوت حافظہ دونوں کے صحیح استعمال اور حالات و واقعات کی روشنی میں مثبت فیصلے اور درست نتائج حاصل کرنے کا نام ہے۔ ان کی عالی دماغی کے ضمن میں میرے خاندان کے ایک بزرگ جو کسی زمانے میں محمود ہاشمی کے شاگرد بھی ہوئے، ان کی زبانی ایک واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 1960 کے عشرے میں برطانیہ میں کشمیری تارکین وطن کمیونٹی کے دو بڑے سیاسی اور سماجی لیڈروں میں کسی رنجش کی وجہ سے کمیونٹی کے اکثر افراد دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس تقسیم کا منفی اثر جب عام افراد کی خاندانی اور سماجی تعلقات پر پڑا تو کچھ درد دل رکھنے والے افراد نے دونوں لیڈروں میں صلح کے لیے سفارتکاری شروع کی۔ اس کے نتیجے میں ایک گھر میں چیدہ افراد ایک پنچایت کی شکل میں جمع ہوئے۔ محفل میں محمود ہاشمی ایک عام فرد کی حیثیت سے موجود تھے۔ کسی شخص نے ثالث یا منصف کے طور پر ہاشمی صاحب کا نام تجویز کر دیا۔ محمود ہاشمی اپنے صلح کن مزاج کی وجہ سے اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے عبادت کرتے رہے، لیکن حاضرین کے اصرار پر انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑی۔ ہمارے ہاں دیہاتی ماحول کی پنچایت میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ دونوں فریقین اپنے گلوں شکووں کی ایک طویل فہرست بلکہ الزامات اور بہتانوں کی طویل فہرست پیش کرتے ہیں۔ فریق مخالف کی کوئی نہیں سنتا اور اپنے ہی کہے جاتے ہیں، اور عام طور پر اس طرح کی پنچایت صلح کی بجائے کسی نئے جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ محمود ہاشمی جانتے تھے کہ ایسی پنچایتیں کبھی کبھی ثالث یا منصف کے لیے کوئی ان کی دلالی بھی ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے نہایت دانشمندی سے اپنے مخصوص دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کر کے ایک دھماکہ خیز ماحول کو خوشگواروں اور ہنسی مذاق کی محفل میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی گشت شہادت کھڑی کی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی انگلی سب کچھ کرتی ہے، اگر اس کا رخ دوسرے کی طرف ہو تو جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اور اگر اپنی طرف کر لیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا اشارہ تھا کہ آپ ہمیں اپنی قصے کہانیاں بیان نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں اٹھ کر مسافرہ کر لیں۔ چنانچہ حاضرین کے اثرات پر دونوں حضرات نے صلح کر لی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محفل رات دیر تک جاری رہے گی اور بہت سے قصے کہانیاں بیان ہوں گے محفل، لیکن ہاشمی صاحب نے ایسے کیا کہ باقی کا وقت اپنی خوش قدمیوں اور پرانے وقت کے قصوں میں اسے صرف کر کے سب کو محسوس کیا اور محفل خوشگوار اختتام پر پہنچی۔
आशमी साहब की क़ुव्वत अफ़ज़ा बहुत ही काबिल रश्क थी। तकरीबन 90 साल की उम्र तक वो अपने बचपन और नौजवानी के हालात व वाक़यात तफसीली जुज़ियात के साथ बयान करते रहे। ज़िंदगी के आखिरी 2-3 साल में उनकी ये क़ुव्वत अफ़ज़ा तेज़ी से कम हो गई। वो एक रोशन चिराग थे। मैंने पहले मिसरे कारी दिमाग की चंद मिसालें पेश की, अब 2-3 मिसालें मुख्तसरन दूसरे मिसरे की कि वो एक रोशन चिराग थे। वो कहा करते थे कि मुझे बचपन में इकबाल की बहुत सी तवील नज़में मुकम्मल अज़बर थी। ज़ाहिर है कि उनकी मशहूर दुआ ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी भी स्कूल की दुआइयाँ मदरसों में पढ़ा करते होंगे। कबूलियत के किसी लम्हा में उनके मुँह से निकले हुए अल्फाज का असर होगा कि उनकी ज़िंदगी एक शम्मा की सूरत ही रही। अपने अदबी सरमाए और खुदादाद शख्सी औसाफ की वजह से वो हमेशा एक शम्मा की तरह रोशनी बिखेरते रहे, शम्मा की तरह आंसू बहाते रहे, लेकिन उनके गिर्द परवानों की नज़रों की रोशनी बनी। गालिब के कौल गम हस्ती का असद किस से हो जो मर इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर रंग में। मौत ने उनके गम हस्ती का इलाज किया या नहीं, लेकिन वो एक तवील रात में सहरों में तक जलती रही। उनके शख्सी अवसाफ और अखलाकियात का जिक्र किया जाए तो बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं। मुख्तसरन ये कि उनके अगरचे उनके चेहरे पर हर वक्त एक दिलकश मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन दर्द दिल रखने वाले कभी कभी इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए गम की भी कुछ जल्दियाँ देख लिया करते थे। वो वज़ादारी का एक आला नमूना थे। अपने गम और दुख दर्द को बहुत ही निजी मामला समझते थे। अक्सर औक़ात बड़ी कामयाबी से अपने अंदर के गम पर काबू पा लिया करते थे। अपनी खुशनसीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन शख्सी ज़िंदगी की महरूमियों और दुखों के इजहार से अक्सर इज्तनाब किया करते थे। अगर बरसबील तज़किरा कोई बात चल निकले तो कुछ लम्हों के लिए थोड़ी सी खामोशी और उदासी के बाद फिर हशाश हशाश नजर आने लगती थी। यहाँ फिर गालिब कि कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। उनकी शीरीन ज़ुबानी, नर्म गुफ्तारी, दयानतदारी, इज़्ज़ो इंकिसार और सब्र ऐसी सिफ़ात हैं जिनसे उनका हर छोटा बड़ा मुलाकाती गर्विदा हो जाता था। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नहायत ही तकलीफ दे बीमारी के बावजूद उनकी तबीयत में खुश मिजाजी का अंसर बरकरार था। आखिरी 1.5-2 साल अपनी तकलीफ और हाफ़िज़े की कमज़ोरी की वजह से अक्सर ये कहा करते थे कि मुलाकातों से मिलकर खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही माज़रत किया करते थे कि मुझे अफसोस है कि मेहमान को वो तवज्जो नहीं दे सकता जिसका वो हकदार है। कभी कभी शौकत वास्ती का ये शेर पढ़ा करते थे, शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा होगा, हम रह गए हमारा ज़माना चला। हमारे साथ बड़ा हादसा होगा, हम रह गए हमारा ज़माना चला गया। लेकिन ये शेर पढ़ते वक्त उनके लहजे में तलखी या शिकवा नहीं होता था, बल्कि शायर को सूरत हाल की सही व मुकम्मल अक्कासी पर दाद दिया जाता। शेर तो वो पढ़ा करते थे, लेकिन हकीकत में वो किसी एक ज़माने में मुक़य्यद नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। वो किसी एक ज़माने में मुक़य्यद नहीं थे। तवील ज़िंदगी के बावजूद उनकी फ़िक्री या समाजी ज़िंदगी में कहीं ठहराव या पड़ाव नहीं था, बल्कि जावेदा बेहम रवां हरदम जवां है ज़िंदगी के कायल थे। और उम्र के किसी भी उम्र के फ़र्द से वो बड़ी खूबसूरती से अच्छी तरह घुल मिल जाया करते थे। मौत से 4 हफ्ते कबल उनकी आखिरी ज़ियारत हुई तो वो पहचानने या बातचीत करने की हालत में नहीं थे। चंद मिनट में उनके पास बैठा रहा, दोनों जानिब खामोशी थी। मेरे लिए उन्हें इस हालत में देखते रहना या खामोशी से उठकर चले आना दोनों सूरतें तकलीफ देती। वक्त गुजारी के लिए एक रिसाला उठाकर उसकी बरकरदानी करता रहा। उस दौरान में उन्होंने 3-4 मरतबा अल्लाह अल्लाह पुकारा और फिर चंद बार कलमा तय्यबा पढ़ा। मैं वहाँ 20-25 मिनट तक
آخری دیدار نماز جنازہ سے تھوڑی دیر پہلے ہوا. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں. سبحان اللہ. اللہ بیان کی ماشاء اللہ. بہت شکریہ علی، بہت خوبصورت لفظوں میں آپ نے ذکر کیا، خراج عقیدت پیش کیا. میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں ہاشم صاحب کو. یہ نظم ہے میری جو انہیں بے حد پسند تھی، سب مٹی میں مل جاتے ہیں. میں نے پہلی بار پڑھی تو بہت غور سے سنتے رہے اور سر نیچے کر کے خاموش رہے کچھ دیر. کہنے کی بڑی بات کہتی ہے آپ کو، تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی. ہم خاکی صورت لوگ جہاں میں کیا کیا ڈھونڈ رچاتے ہیں. ہم خاکی صورت لوگ جہاں میں کیا کیا ڈھونڈ رچاتے ہیں. سب ڈھونڈ یہی رہ جاتے ہیں، ہم مٹی میں مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مٹی اول آخر ہے، یہ مٹی ظاہر باطن ہے. اس مٹی میں ہم تیرتے ہیں، اس مٹی میں بہ جاتے ہیں. اس مٹی سے تم پیار کرو یا 100 بار نثار کرو. کبھی مٹی سے بھی پوچھو تم، جب چکی پاٹ بسی تھی یہ، جب آبے پار ڈالی گئی. بے چین سلگتی روحوں سے جب اس کی گود سنبھالی گئی. نخوت سے روندی جائے جب، کیا اس کے دل پر بیتتی ہے. یہ منہ سے چاہے کچھ نہ کہے پر ایک حقیقت جانتی ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے. ہم خاکی صورت لوگوں کو آغوش میں ایک دن لے لے گی، پھر راز و نیاز کرے گی. یہ بے نور ہوئی ان آنکھوں میں تب 100 اشک بھرے گی. اس شعر پر ہاشم صاحب بہت دیر خاموش ہے، ان کا چہرہ جو تھا بہت رنجیدہ ہو گیا. بے نور ہوئی ان آنکھوں میں تب 100 اشک بھرے گی. یہ جب یہی اندر باہر ہے، جب یہی آگے پیچھے ہے، یہی اوپر ہے یہی نیچے ہے. کس بات پہ تم اتراتے ہو. مٹی ہو تو مٹی بن کے رہو گا. خاکی صورت اب اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ جو میرے دو مقرر ہیں ان کو دعوت دوں، مجھ سے درخواست کی ہے جناب ممتاز صاحب نے کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور مقرر ہیں میرے جو پیچھے بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کا نام ابھی نہیں لوں گی، وہ کہیں چلے جائیں اور چھوڑ کے. فکر رہتی ہے تمہارے جانے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. میں ڈاکٹر رضیہ اسماعیل صاحب کا مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے ہاشمی صاحب پر اپنا مضمون پڑھنے کی اجازت دی. یہ مضمون اقبال بھٹی صاحب کی دولت قدر پر ایک ادبی محفل میں ہاشمی صاحب کی موجودگی میں پڑھا گیا، جسے مرحوم نے پسند فرمایا تھا. مضمون کا عنوان ہے ہاشمی صاحب سے ایک ملاقات. پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. کشمیر اداس ہے جیسی کتاب جب محمود ہاشمی صاحب کے قلم سے نکلی تو اس وقت کے اہل قلم نے اسے ایک اہم دستاویز قرار دیا. نامور ادیبہ اور نیا دور کی مدیرہ ممتاز شیری نے کتاب کا طویل تعارف لکھا، جبکہ قدرت اللہ شہاب جیسے ایک بڑے ادیب اور بیوروکریٹ تھے. ان الفاظ نے کتاب کو سراہا. کشمیر کا مسئلہ لٹکتا رہے یا حل ہو جائے. اس کتاب کشمیر اداس ہے کہ ادبی افادیت دونوں نقطوں میں برقرار رہے گی. اب یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے عام ادیب سے ہماری ملاقات اتنی آسانی سے ایک دن یوں اتفاقیہ اور اچانک ہوگی. زیادہ عرصہ نہیں گزرا، شاید 2-4 برس ہی کا یہ قصہ ہے کہ ہمارے ایک شاعر دوست اقبال بھٹی صاحب نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ہمارے ہی علاقے میں آ رہے ہیں، اور یہ کہ کام سے فراغت کے بعد وہ ہمیں ملنے آئیں گے اور ہمارے ساتھ ایک پیالہ چائے بھی پیئیں گے. البتہ چائے کی تیاری کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ ابوالکلام آزاد کے اہتمام اور تنقید کی بجائے شیخ سادی کی جیسی دعوت شیراز جیسی پسند کرتے ہیں. اور باقی کچھ دیر کے بعد بھٹی صاحب تشریف لے آئے. چائے پیتے ہوئے گپ شپ کے دوران سگریٹ کا دھواں ہمارے منہ پر چھوڑتے ہوئے بھٹی صاحب کہنے لگے کہ میں ہاشمی صاحب کے کسی کام کے سلسلے میں اس طرح آیا تھا اور سوچا کہ آپ سے بھی ملتا چلوں. ہم نے کہا کون ہاشمی صاحب؟ تو کہا برمنگھم میں ایک ہی تو ہاشمی ہے، برطانیہ کے پہلے اردو اخبار پشتی کے ایڈیٹر اور کشمیر اداس ہے جیسی مشہور کتاب کی مصنف. ہم نے کہا ارے ان ہاشمی صاحب سے ملنے کے لیے تو ہم ایک مدت سے ترس رہے ہیں.
تو بھٹی صاحب نے بتایا کہ چونکہ ہاشمی صاحب آج کل صاحب فراش ہیں، اس لیے زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے، صرف اپنے قریبی لوگوں سے، اور وہ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں ملتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ہاشمی صاحب کو ہمارا کر ہی لوں گا۔ اور باقی چند ہی دنوں بعد بھٹی صاحب کا فون آیا کہ تیار رہو، میں ہاشمی صاحب سے ملوانے تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور میں بھٹی صاحب کی میت میں ہاشمی صاحب سے ملنے پہلی بار ان کی دولت کر لے گیا۔ دروازے پر دستک دینے اور اجازت ملنے پر ہم دونوں ہاشمی صاحب کے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے، جو بیک وقت ڈرائنگ روم کے علاوہ ہاشمی صاحب کا بیڈ روم بھی تھا۔ ممکن ہے ہاشمی صاحب کے اس دولت کدے میں کبھی دولت کی ارینجمنٹ رہی ہو، مگر ہمیں تو یہ جگہ ایک ادیب، عالم، معلم اور ناطق کی رہائش گاہ کی بجائے کسی درویش کا تکیہ ہی لگی کہ در و دیوار ویران اور کچھ وحشت نظر تھے۔ البتہ کمرے میں جگہ جگہ کتابوں کے انبار صاحب خانہ کے فکر و کنات کے ساتھ نہیں، اس کے صاحب ذوق ہونے کی دلیل تھے۔ بڑے لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خود تو نام سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ شہرت خود ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں ڈھونڈ ہی نکالتی ہے۔ ہاشمی صاحب کا یہ کمرہ ہمیں اردو کے صاحب تر ادیب اور آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے اس تکیے کے مماثل لگا، جس کے بارے میں مولانا آزاد نے لکھا تھا۔ فقیر کا تکیہ ہوتا ہے، اس میں ایک کنواں ہوتا ہے، پانی کا پڑکا بھرا ہوتا ہے، ٹھیکرے میں اپلا سلگتا رہتا ہے، کوئی مسافر نکلتا ہے، حکا بھر کر پیتا ہے، پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فقیر آزاد کا تکیہ علم و ادب کا تکیہ ہے، کچھ کتابیں ہوں گی، قلم دواز اور کاغذ ہوگا، درختوں کا سایہ بھی ہے، چمن ہرے بھرے ہیں، نالیوں میں پانی جاری ہے، راہ علم پہ مسافر آئیں، کتاب سے دل بہلائیں، اخباروں سے شگفتہ ہوں۔ فقیر آزاد دعا کے سوا کسی شے کا طالب نہیں۔ بستر پر دراز ایک نئی نظار مگر خوبصورت شخص ہمیں دیکھتے ہی بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بھٹی صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا، ہاشمی صاحب یہ وہی ممتاز صاحب ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ہاشمی صاحب نے ہم دونوں سے مصافحہ کیا، بھٹی صاحب کو سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور مجھے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا اور فرمایا، آپ صرف نام کے ممتاز ہیں یا واقعی کچھ امتیاز بھی رکھتے ہیں؟ عرض کیا، یہ نام ہمارا اختیاری نہیں بلکہ والدین کا عطا کرتا ہے۔ رہی امتیاز والی بات تو یہ امتیاز کا کم ہے کہ کشمیر اداس ہے کہ مصنف آج ہمارے میزبان ہیں۔ ہاشمی صاحب خوش ہو گئے اور فرمایا، بھائی خوب، تو وہ آپ حاضر جواب بھی ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم کچھ جواب دیتے، بھٹی صاحب نے مسکا لگایا کہ یہ حاضر جواب ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، مثلاً نہ درست ہے اور نہ انشاء، مگر مضمون نگاری کا شوق ہے، اور جب کبھی اخبار والوں کے پاس اور کچھ چھاپنے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ ان کے مضامین کا چھاپ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں پرانے زمانے کی تخیلوسی شاعری سے بھی لگاؤ ہے، اور کچھ جوڑ توڑ کر کے مشاعر میں کلام پڑھتے ہیں اور وہاں ہونے والی ہوٹنگ کو داد سمجھ کر آ جناب خوب سمیٹتے ہیں۔ لیجیے، ہم آئے تو تھے ہاشمی صاحب سے مل کر ان سے کچھ سیکھنے، مگر یہاں تو ہماری ہی تعریفوں کو پل باندھے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہم چونکے اور سوچا کہ کہیں ہمیں بیوقوف تو نہیں بنایا جائے کہ جن خوبیوں سے آج تک ہم خود واقف نہیں ہو سکے انہیں بھٹی صاحب نے ایک دم سے کیسے تلاش کیا۔ مگر دوسرے ہی لمحے بھٹی صاحب کی باتوں کی سنجیدگی اور ہاشمی صاحب کے چہرے پر پھیلتی شوق مسکراہٹ کے علاوہ شیفتہ کے اس شعر نے بھی ہمارے اوسان بحال رکھنے میں ہماری مدد کی۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اتنے میں کوئی صاحب ٹرالی میں چائے لے آئے تو ہاشمی صاحب نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ فلاں چائے کا کپ میرا ہے۔ ہم نے کہا، ہاشمی صاحب یہ بتانا کیا ضروری ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں پھیکی چائے پیتا ہوں۔ عرض کیا، ہم تو شوگر کے مریض ہو کر بھی پھیکی چائے نہیں پی سکتے۔ تو ہاشمی صاحب نے کہا، آپ ممتاز جو ٹھہرے۔ ہم نے لاجواب ہو کر اور خدمت مٹانے کی خاطر سامنے رکھی کتابوں سے ایک کتاب اٹھا کر یوں ہی کچھ غلطانی کر دیا، اسے واپس رکھا
तो हाशमी साहब बिगड़े और फरमाया कि जिस तरह किताब पहले वहाँ पढ़ी थी उसे वापस वैसे ही रखो और कहा कि देखने में ये कमरा बसा है, एक गुलाम नजर आता है, मगर कि हर किताबें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इस बेतरतीबी में भी एक तरतीब है और सिर्फ मैं जानता हूँ कि कौन सी किताब किस अंबार से गुजारी है। हमने कहा हाशमी साहब आपके इस जुमले बेतरतीबी में भी एक तरतीब है कि दाद नहीं दी जा सकती। ऐसा जुमला सिर्फ कश्मीर उदास है का मुसन्निफ ही कह सकता है। हाशमी साहब खुश हो गए और फरमाया कि उन्होंने कश्मीर उदास है के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। एक किताब ये शायर व अफसाना नवीस के नाम से छप चुकी है, जबकि आने वाली किताबों की मुसद्दात की प्रूफ रीडिंग और तरतीब पर याकूब निज़ामी साहब काम कर रहे हैं। अलबत्ता अभी दुनिया में कश्मीर उदास है ही मेरा हमारा और पहचान है। अपने अभी मुशागिल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया कि लिखने लिखाने की आदत प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तालिब इल्मी के ज़माने में अफसाना निगारी करते हुए पढ़ी और मैं लाहौर के अब्दुल लतीफ़ और अमृतसर के मजले प्री लड़ी में छपता रहा। अलीगढ़ में क्याम के दौरान नकार बनने का खब सवार हुआ, चुनाचे तनकीदी मज़ामीन अदबी दुनिया साथी और शाकार जैसे मुजल्लों में छपते रहे। 1944 में क्यूम नज़र की अदालत में छपने वाले रिसाले में नई किताबों पर तबसरे लिखता रहा। श्रीनगर कॉलेज में तदरीसी मशागल के दौरान ड्रामा अनारकली से किया। दूसरे साल अनारकली की वापसी के उन्वान से ड्रामा लिखा, जो बाद में शाह देवी के मुजल्ले साकी के सालनामा में छपा था। मुख्तसर यही मेरा पूरे तहकीक सरमाया है। मुलाकात का वक्त देने के लिए इकबाल भट्टी साहब ने अपनी और हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए जब पूछने का इरादा किया तो हाशमी साहब ने फरमाइश की कि हमारी जिस शायरी की भट्टी साहब इतनी तारीफ कर रहे थे, अगर कुछ जुबानी याद हो तो हम सुनाएं। अब कहा जाता है कि शुरा को अपनी गिरह से खर्चा करके ऐसे लोगों तक को अपना कलाम सुनाना पड़ता है जिनका अदब से दूर का भी वास्ता नहीं होता। और यहाँ तो महमूद हाशमी साहब जैसे सीनियर अदीब और नकार हमारे कदरदान और सामने थे। दिल ने चाहा तो ऊपर कमरे में नाश्ता शुरू कर दे, मगर नाश्ते कहा कमरे में तो हर तरफ किताबें थी। दूसरे इस ख्याल से कि हाशमी साहब हमें कहीं खानदानी विरासी न समझ रहे, इस इरादे से बात रहे और अर्ज किया कि हम संजीदा और मिजाया हर दो तरह मशक़ करते हैं। कभी बात बन जाती है जबकि अक्सर नहीं बनती। मेरा संजीदा का कुछ इस तरह से है कि मुमताज़ दिल की बेकली कुछ बेसबब नहीं, ये रोगे आशिकी है क्यों कर गिला करे, वादा है उनसे ख्वाब में मिलने का आजाद, मारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करें। और मिजाई अंदाज इस तरह से है कि जो भी कहा उर्दू का सरमाया हुआ, मीरो गालिब ही का फरमाया हुआ, और उर्दू जैसी नाज़रीन के सरपरस्त एक चचा था, दूसरा ताया हुआ। और आखिर में अख्तर शिरानी की नज़र हमारी 4 सत्रें कुछ इस तरह से है कि चलती का नाम ही गाड़ी है, शक्ला है कि वो एक लारी है, और अख्तर शिरानी की सदाबहार शायरी सलमा का लहंगा कभी अल्लाह की साड़ी है। हाशमी साहब ने तारीफ जाते हुए खूब कहकर हमें दाद दी और फरमाया कि अख्तर शिरानी की बेकरार रूह भी आज एक बात मुस्कुराई होगी। आपने हमें ये खुशखबरी भी सुनाई कि अगर कभी हमारी किताब छपी तो उसकी तारुफ में ज़रूर कुछ न कुछ लिखेंगे। हमने कहा कि आपकी वो तहरीर ही हमारे लिए एजाज़ और इम्तियाज़ होगी। चलते वक्त हमने कुछ नसीहत लिखने और ऑटोग्राफ के लिए अपनी डायरी आगे की तो फरमाया कि आप चूँकि तुकबंदी करते हैं इसलिए किसी का ये शेर लिख देता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, और काम के हाथों से आपने हमारी डायरी पर ये शेर लिखकर अपने दस्तखत कर दिए। अफसोस बेशुमार सुखन हाय मुफ्तनी खौफ फसाद खल्क से नामुक्ता रह गए। बकरम को महमूद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ लाइब्रेरी वाले कह रहे हैं कि हम गाड़ी ब्लॉक कर रहे हैं। R209 BMO वो हो गया मामला हल हो गया। YL51 भी एक्टिविटी में चलिए चले ठीक है। अच्छा अभी मैं शुरुआत करने के लिए मैं तो खास तौर पर बहुत मकबूल
आप लोगों से और ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि हाशमी साहब की शख्सियत बाहर दूसरे लोगों से कैसी थी। असल में ये है कि मेरा जो तारफ़ है कि भाई मैं हाशमी साहब की बहन हूँ, ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा खूनी रिश्ता उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम सब के लिए सबसे बड़े भाई वही थे। उन्हीं को हम मेरी अम्मी जान और अब्बा जान कोई शामिल करते थे। वो इस तरह है कि हाशमी साहब ये मस्तूल, ये जो कलाब की जो इलाका है मस्तूल, वहाँ पे ये रह रहे थे। और 1935 में ये तारीखी एक ज़ल्ज़ला आया था और वो सारा ज़ल्ज़ले में सारा जो मस्तूल था वो तबाह हो गया। और हाशमी साहब की तमाम फैमिली वहाँ फौत हो गई उस ज़ल्ज़ले में, तमाम फैमिली। और हम लोग जो मेरे दादी अम्मा और अब्बा जान जो थे वो नेक्स्ट डोर रहते थे। हाशमी साहब के वालिद डेंटिस्ट थे वहाँ पे और मेरे वालिद हाई कोर्ट में वकील थे, तो इनका वहाँ पे इनके बड़े करीबी दोस्त थे। तो अब मेरी दादी अम्मा ने वो अल्लाह बख्शे तो उन्होंने हाशमी साहब को अपनी जैसे गॉड मदर है उनको सरपरस्त ले लिया। ये नहीं था कि वो हाशमी साहब को कोई पैसे की कमी थी या क्या था। पुट इनका गांव है मीरपुर में, पुट, वो सारा इलाका ज़मीन इन्हीं की थी। और यही था कि दादी अम्मा इसमें कश्मीर उदास में उन्होंने मेरी फैमिली का और दादी अम्मा का जिक्र किया। उनको माई मालन से वो मशहूर थी श्रीनगर और जम्मू में, हो सकता है किसी को पता। तो वो दादी अम्मा उन्होंने लिखा भी है इसमें कश्मीर उदास में कि दादी अम्मा खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, ना पढ़ सकती थी लेकिन ये है कि हाशमी साहब ही कहते हैं कि वो क्या करती थी कि लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी किताबें वहाँ जो उस वक़्त की मशहूर क्लासिकल किताबें थी, अल्फ लैला और ये इस तरह की, तो वो किताबें लाती थी। और हाशमी साहब 7 साल के थे तो उनसे पढ़वा के सुनती थी। और हाशमी साहब ने ये मुझे वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन उन्होंने बताया कि उनका ये था हादसा उनका कि वो मुझे बताती थी जब मैं पढ़ लेती थी तो फिर कोई उनको बात याद आती थी तो वो कहती थी वो सफ़ा 5 में जो था ना वो दूसरे पैराग्राफ में वो मुझे फिर पढ़ के सुना। और मैं कहती हूँ कि मैं अक्सर मैं हैरान हो जाता था कि उनको वो सारी इस तरह। तो इस तरह ये है कि उसके बाद ये आपने जैसे इनके लिए आप सबने को भी बताया, सबने बताया कि वो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया था। अब ये वहाँ से मस्तूल से ये जम्मू चले गए। जब जम्मू और श्रीनगर में 6 महीने जम्मू रहते थे हम लोग, 6 महीने श्रीनगर। तो वहाँ पे ये था कि दादी अम्मा की सरपरस्ती में इन्होंने सारा पढ़ा। जहाँ भी छुट्टियाँ होती थी तो ये आते थे। और आने से पहले ये हाशमी साहब ही कहते हैं कि आने से पहले ये होता था कि किताबें ऐसे तुम्हार लगा होता था, मासूमात में थोड़ा सा मैं कुछ कहता था कि अभी नहीं हजरा, तो फिर मुझे थोड़ा सा कह देती थी तुम शरारती तो नहीं होगी कि भाई मैं जो कह रही हूँ वो तुम नहीं मान रही जरा। तो कहते हैं वो शरारती का लफ्ज़ थोड़ा सा मेरे ऊपर यूज़ करती थी कभी महाराज। और मैं घर में चूँकि सबसे छोटी हूँ इस वजह से आपको पता कि छोटों की कोई अहमियत नहीं होती है। और कोई भी मेहमान घर में कोई इम्पोर्टेंट बंदा आता था तो हमें यही होता था कि आप अपने कमरे में चले जाओ और बस कभी कभार देख लेते थे। तो अब ये घर में अक्सर आते थे दिल्ली में, हम थे भाईजान के पास। भाईजान इकराम, प्रोफेसर इकराम जो है वो मेरे रियल ब्रदर हैं वो, तो उनके साथ तो बिल्कुल आना जाना बस सारा वक्त वो इनके साथ शेयर करते थे जो वो लिखते थे। वो उनका फिजिक्स
सब्जेक्ट था, तो वो क्या था कि वो अपनी उन्होंने किताबें थ्योरी की और प्रैक्टिकल बुक्स लिखी हैं, लेकिन इनके साथ वो बराबर की वो भी उनके भी आर्टिकल वगैरह छपते थे, रेडियो पे भी उन्होंने कहा, इस वजह से भी वो शेयर करते रहते थे, सारा वक्त टेलीफोन आते थे और एक दूसरे से शेयर करते थे। अब वहाँ पाकिस्तान में तो यही हाल रहा कि हाशमी साहब आए हैं और कभी इनको चलो जी पानी देने के चलिए चले गए, कभी चाय लेके चले गए, वरना ये वो भी कह देते थे, कभी सर पे भी हाथ फेर देते थे कि भी कैसा है। तो हम भी जल्दी से, हमें यही होता था कि हमें जल्दी से अपने कमरे में चले जाना क्योंकि इन लोगों ने बातें करनी। सो जब मैं यहाँ आई हूँ इंग्लैंड में, उसके बाद हाशमी साहब जो है उनके मैं ज़्यादा करीब हो गई और जो भी था टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई और मेरा कोई रिश्तेदार या कोई जाने पहचान का मेरा तो कोई नहीं था। तो मैं बेहद 3-4 महीने के अंदर अंदर ही बस मैंने फैसला किया कि मैंने वापस जाना, यहाँ मैं नहीं रह सकती। मरहूम मकबूल वो डॉक्टर से और उनके सारे वक्त वो डॉक्टर्स आते थे, लेकिन वो तो उनकी अपनी बातें होती थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उनमें। वो भी तो हाशमी साहब को ये अक्सर मुझे फ़ोन करते थे, फिर कभी कभार आ भी जाते थे। तो एक दफ़ा ये भी हुआ कि हम लोग लिवरपूल, डॉक्टर मकबूल की बहन वहाँ पे रहती थी, तो हम लिवरपूल गए थे। तो इन्होंने मुझे, हाशमी साहब ने कहा कि आप आएँ और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे ये पीटरबरो में। तो मैंने मकबूल से कहा, तो कहते हैं कि ठीक है, जब वापसी पे हम लोग उनसे मिलते जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मकबूल ने ये सोचा कि भाई आप जाना है हमने घर पे, तो हम ये करें कि पहले खाना खा लें, क्योंकि हाशमी साहब से तो हम सुबह को नहीं कर रहे थे कि भाई वो हमें खाना खिलाएंगे या किस तरह। तो हमने डिसाइड किया कि पहले खाना खा लेते। अभी हम यही गाड़ी वो मोड़ रहे थे किसी होटल को ढूंढने के लिए या किस तरह, तो हाशमी साहब का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और जी चौल ठंडे हो गए। तो मैंने कहा भाईजान चावल कौन से चावल आपके जिक्र करें? कहते जी मैं पकाया नहीं चावल, तो आगे का। हम लोग गए वहाँ पे, इन्होंने कीमे का पुलाव बनाया हुआ, इतना मज़े का कि मैं इतना मज़े का जिसकी वाली वो, और उसके साथ दही का रायता कुछ इस तरह का भी बनाया, वो हमने खाया। ये तो मैंने कहा कि भाईजान ये तो कहते नहीं पता, मैं तो कुकिंग भी मेरी दूसरा जगह काम में, एक तो राइटिंग करना पढ़ाना, दूसरा काम मैं खाना भी बनाना, इस तरह का। बहरहाल मैं काफ़ी उनके इसी तरह मैं काफ़ी करीब रही। और ये है कि एक दफ़ा मैं यहाँ पे आई हूँ, कोई 1:30 बजे के करीब पहुँची, तो मैंने वही ट्राउज़र जिस तरह आप सफ़र करते हैं कि उसी तरह ट्राउज़र वगैरह पहने, मैं ज़्यादा ट्राउज़र ही पहनती थी। तो मैं आई और मुझे कहते हैं वो जी जल्दी ज़रा तुसी करो कि भाई कुछ बाजार तो ले आओ। मैंने कहा क्यों, क्या चीज़ है? कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट कश्मीर के प्रेसिडेंट शेख खुर्शीद आ रहे हैं, उन्होंने अभी फ़ोन किया है, तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने चाय पानी में दे दिया। अच्छा, मुझे कहते हैं कि आप जाके कुछ चीज़ ले आए। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं कुछ लाती, मैं क्या लाऊँ? तो वही उन्होंने पकौड़े से ये वो सब कुछ कह दिया। मैं कुछ ले आई, मिठाई और कुछ इस तरह। वहाँ भी मुझे तरबूज भी दिखाई दिए, छोटे छोटे तरबूज थे, लेकिन मैंने एक तरबूज भी मैंने उठा लिया। 2-2:30 का वक्त है, मुझे नहीं पता कि क्या वो खाएंगे, खाने का भी वक्त नहीं है, चाय का भी नहीं। तो मैं ले आई, तो बाकी सारी चीज़ों का नहीं जिक्र कुछ नहीं कहा। तो कहते ऐसे तरबूज क्यों तुसी चुप ले आए? मैंने कहा भाईजान तरबूज ये है कि आजकल रख देते हैं, पता नहीं उनको क्या चीज़ पसंद है, और दूसरा ये है कि अब ना चाय का वक्त है ना खाने का वक्त है, तो कोई नहीं पड़ा रहेगा तो मैं बाद में खा लूँगी। अब मैंने वो काट के और सारे वो जो चीज़ें लाई थी वो मैंने रख दी
बैठे और मुझे इन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली कहा, मुझे वैसे भी आदत है कि भाई अब मेहमान को ख़ास मेहमान आए तो मुझे अपने कमरे में चला जाना चाहिए, बचपन की आदत। तो मुझे कहते हैं ऐसे पकड़ के, मुझे कहते हैं कि आपने इधर ही बैठे रहना है, आपने नहीं कहीं भी जाना। वो चीज़ पता नहीं वो दूसरे जो घर वाले थे उनको पता नहीं समझ आई या ना, आपने तो मैंने कहा ठीक है। मैं बैठी हुई थी, मैं भी नोट कर रही थी कि कुछ चाय और पता नहीं क्या कुछ मेज पे रखा, लेकिन शेख खुर्शीद बातें भी कर रहे थे और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो कांटे से वो तरबूज खा लेते थे। अब हाशमी साहब जी उनकी तरफ देख रहे हैं, अब आखिर में कोई थोड़ा सा रह गया, जब तरबूज थोड़ा सा रह गया तो उन्होंने शेख खुर्शीद ने खुद ही कहा कि मुझे हाशमी साहब, मैंने ऐसा तरबूज मीठा, इतना मीठा कभी नहीं खाया, ये कहाँ से आप लेंगे? तो वो कहते हैं जी ये रजिया लाई, वो ले। अच्छा, जब वो चले गए तो कहती है जी ਤੁਹਾਡਾ तरबूज से बड़ा कामयाब है। उन्होंने तो हमें तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया और वो समोसे पकौड़े उधर ही बने रहे, वो तरबूज खा के चले गए। लेकिन कहती है कि मुझे एक बात नहीं समझ आई कि आपने ट्राउजर क्यों पहना? ट्राउजर नहीं आप, मैंने कहा भाईजान अब वो चले गए हैं तो आप मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो यहाँ होते ना तो मैं आपसे पूछती कि ये गलत है या सही है, तो उन्होंने कहना था कि ठीक है। तो कहते हैं बस मुझे यही मेरी कमज़ोरी है कि मुझे ये नए जो फैशन आ रहे हैं ना, तरबूज का फैशन ये मुझे नहीं चाहिए। अब एक दफ़ा फिर मैं अपनी ऐसी टूटी जुबान में आपको मैं बता रही हूँ अपने जो मेरे एक्सपीरियंस है पर्सनल। एक दफ़ा मैं पास बैठी तो ऐसे ही वो ये बड़े ही प्राइवेट पर्सन थे, कभी कोई अपनी तरफ की बात नहीं करते थे। मैं जब आती थी तो किसी सब पूछते थे। एक दिन मैंने कहा भाईजान ये मेरी सारी बहनें अपने घरों में बड़े खुश, भाई भी बड़े खुश और सारा नजरा मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भाईजान ये दुख क्यों, मुझे दुख क्यों मिल जाए? तो ऐसे चुप करके कोई मशवरा वगैरह ऐसे मामले में नहीं देते थे। तो मुझे कहते हैं कि देखिए मेरा ख्याल है कि दुखी तो सभी होते हैं, सभी दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। तो मैंने कहा कि वो कैसे? कहते हैं तो वो ये कि जो अपने दुखों का जिक्र करते रहते हैं, वो जब अपने दुखों का जिक्र करते हैं तो वो अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। सो इसलिए कि दुखों को कुछ भी नहीं, दुखों को तो भूल ही जाना चाहिए। कभी ऐसे तो कभी वो प्राइवेटली मुझसे सब पूछते थे, बच्चों का क्या हाल है, अपना क्या हाल है, क्या हो रहा है, इस तरह। लेकिन जब मैं अपनी करती थी एक दफ़ा, और मुझे बड़ा था कि मैं इनसे पूछूं, क्योंकि इनकी बेटी जो है वो हमारे पास वहाँ उन्होंने भेजी पाकिस्तान में, लेकिन वो सेटल नहीं हो सकी। तो मैं अक्सर सफ़िया उनका नाम है, 2 बेटियाँ इनके, 3 बेटे थे। एक बेटा एक्सीडेंट में 2 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि जब वो एक्सीडेंट में फौत हो गया, जमीन जिसका नाम था। सो ये तो मैं कहती हूँ कि ऐसे बैठे हुए तो कहते हैं पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो मुझे कहते हैं कि देखें जी वो ये नहीं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि कोई डाइवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे कहते हैं ओ जी जो कुछ भी होया उन्हीं की तरफ से हुआ। बहरहाल मेरा सलिसिटर एक दिन आया मेरे पास, तो जब सारा कुछ सेटल हो गया तो वो कहने लगा कि हाशमी साहब मेंटेनेंस के लिए मैंने 200 पाउंड वहाँ पे आपकी पे से 200 पाउंड चले जाया करेंगे उन्हें। तो कहती हैं कि मैं कुर्सी ज़रा सीधा होकर बैठ गया, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा 200 पाउंड? तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं क्यों ज़्यादा हैं तो कम कर दो। कहते हैं जी क्या बात आप कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं। तो उनका भी ये नहीं कहा कि वाइफ भी है, वाइफ का नहीं नाम लिया, कहते 5 बच्चे हैं वो भी हैं और घर को भी चलाना है। तो ये आपने क्या किया है, आप इस तरह करें कि 1/3 जो पे है वो मुझे दें और 2/3 उनको दें। मेरा 1/3 में गुजर हो जाएगा।
یہ ان کی بات میں اسی طرح کہا کہ دوسروں کو یہ ہے زیادہ ہی چلا جائے تو ٹھیک ہے، نقصان نہ. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو مجھے بڑا ستاتی ہیں. یہ فون پہ بھی ان کی باتیں ابھی تک یاد آتی ہیں، ایسے جیسے کوئی اسٹوری ہوتی ہے کہ بھی کہانی سنا رہی، کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ. اچھا، ان کے جو دوست تھے، کاش کہ ان میں سے بھی آج، ویسے تو سارے آپ ان کے دوست ہیں لیکن خاص کوئی تھے جیسے راف رسن تھے اور یہ رحمان بزمی تھے ان کے دوست. ان کے ساتھ بھی میرا جس طرح ہاشمی صاحب کے ساتھ تھا، کبھی باتیں بھی ہوتی تھی، فون بھی ہوتا تھا، وہ بھی میرے پاس آتے تھے، یا کس طرح بڑا اچھا وقت گزرتا تھا. ایک دن مجھے رحمان بزمی جو ہیں انہوں نے مجھے، اللہ بخشے ہمیں، کہ انہوں نے مجھے فون کیا تو کہتے ہیں جی آج آپ نے پڑھا ہے جنگ پیپر پڑھا ہے آپ نے، اس میں ہاشمی صاحب کا وہ انٹرویو چھپا ہوا ہے. تو میں نے ایک نظم اس کو پڑھ کے نا تو ایک دم سے میں نے ایک نظم لکھ لی ہے اور جس کو میں نے ہاشمی صاحب کو پوسٹ کر دیا ہے، تو آپ کو بھی مل جائے گی اس کی کاپی ہے. تو ان کی طرف سے بھی میں ایسے نذرانہ عقیدت بھیجتی ہوں ہاشمی صاحب کو اور شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے. کہتی ہیں کہ یہ 96 کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ محمود ہاشمی کے نقوش حیات میں عکس جمیل خوب یہ کردار آ گیا. برطانیہ کے اہل نظر کو یہ اشتیاق تھا جس کا انتظار یادوں کے پھول زینت داماں کیے ہوئے کشمیریوں کا مہر میں اسرار آ گیا. مغرب میں جس نے پرچم اردو کیا بلند، مشرق کا دو وہ مہر طرحدار آ گیا. اردو صحافت اور اردو کے فروغ میں روشن ہے جس کا جذبہ کردار آ گیا. باتیں ہیں اس کی علم و ادب کی شگفتہ پھول، نازاں ہے جس پہ جوہر گفتار آ گیا. خلوت میں تھا نمود و نمائش سے بے نیاز، جلوت میں اب وہ صاحب اظہار آ گیا. بزمین بسط خلوص کریں دل کی پیشکش، اس دور بے دلی میں وہ دلدار آ گیا. اسی کے ساتھ ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت یادیں ہم شیئر کی ہمارے ساتھ. اور اب یہ ہے کہ آپ دل تھام کے بیٹھو، میری باری آئی کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار رہے ہیں. جناب صدر تشریف لاتے ہیں. اجابہ گزارش. پاکی حضرت میں سنی ہوں اور سنی عقیدے کے مطابق عمل کا مطالبہ ہے. تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں نسبت جو ہے اس کا بڑا تعداد ہے اور مجھے آج یہاں بلایا گیا ہاشمی صاحب کی نسبت کی وجہ سے. تو وہ جب نسبت اگر نہ ہوتی تو برمن میں تو پرماننٹ ان نشستوں پر بیٹھتا تھا. آج مجھے ادھر جگہ ہاشمی صاحب کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے. تو میں آج کوئی مقالہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن چند یادیں. سب سے پہلے میں اپنی بہن محترمہ ڈاکٹر رضیہ اسماعیل کا انتہائی مشکور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں اس محفل میں شامل ہوں جو محمود ہاشمی صاحب کی اعزاز میں منعقد کی گئی. ہاشمی صاحب نے مجھے لکھنا تو سکھایا ہے لیکن ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے کہ مجھے بولنا یا تقریر کرنا نہیں سکھائی ہے، اس لیے میں وہ بات نہیں کر سکوں گا. ہماری بہن اپنی آپا سلطانہ مہر نے جو اپنی تقریر ختم کی ہے کہ خواتین بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن میں ان سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں تاریخ کا آدمی ہوں. ابھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے مقدس سرزمین، اس میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے کہ فرسٹ سٹیزن آف مکہ، تو جس میں حضرت حاجہ کا ذکر کیا جنہوں نے شہر مکہ آباد کیا
اور آج دنیا کے تمام مسلمانوں کا وہ مرکز ہے. اور حضرت حاضر نے جو کام کیے وہ اگر ہم مرد نہ کریں تو ہمارا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ایک خواتین کے حضرت خدیجہ الکبریٰ. تو خواتین کے جو پہلے کارنامے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جو چلتے چلتے آج یہاں پہنچتی ہے کہ اپنی بہن محترمہ ڈاکٹر رضیہ نے اپنے اسماعیل نے بھی ہاشمی صاحب کے لیے سب سے پہلی تقریب کا اہتمام کیا ہے اور یہ کریڈٹ بھی خواتین کو جاتا ہے. اور یہ جو سلسلہ ابھی چلا ہے میرے خیال میں یہ آگے آگے چلے گا انشاءاللہ. انہوں نے مختصر وقت میں جو اس تقریب کا اہتمام کیا ہے یہ قابل ستائش ہے اور یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آپ سب سے یقیناً انہوں نے رابطے کیے ہیں. لاسٹ نائٹ مجھے بھی فون کیا انہوں نے دوبارہ بلکہ تعاقب کیا ہے. تعاقب کیا. تو لاسٹ نائٹ انہوں نے مجھے فون کیا تو وہاں پر انہوں نے میسج چھوڑ دیا. بعد میں فراغت ملی تو میں نے فون کیا تو مجھے غلطی ہوگی کہ ان کا نمبر آخر پر 8 آیا تھا اس کی جگہ میں نے 0 لگا دیا. تو آگے سے ایک خاتون بولی تو میں نے کہا کین آئی اسپیک ود یو نو پلیز. تو اس نے کہا ہو یو آر. تو میں نے کہا کہ آپ نے تعارف کروایا تو کہتے آپ نے کبھی میری ماں کو فون نہیں کیا تو آپ نے پولیس لے لی. تو مجھے پتہ چلا کہ پھر میں نے کہا کہ آپ کی امی یہ ہے کہتے نہیں آپ پولیس لے لی. تو ہاشمی صاحب کے ابھی میں جب اندر آیا تو اپنی بہن ڈاکٹر رضیہ نے کہا کہ آپ حلوہ کھائیے کیونکہ یہ ہاشمی صاحب کا ہے. تو ہاشمی صاحب واقعہ مٹھائی کھاتے تھے. ایک بار میرے یہاں بریڈ فورڈ میں مقیم تھے تو میں نے دوسرے احباب کو بھی دعوت دی ہے. تو میری بیگم کہتی کھانا تو میں پکا لیں گے آپ میرا حلوہ لیتے آئے دکان سے. تو میں لے آیا رکھا تو ہاشمی صاحب کہتے ہیں شمیم میری بیگم کو یہ حلوہ مجھے ابھی خلاف ہوا تھا. شام کو میں لوگوں کو کہہ دوں گا کہ یہ اس نے نہیں پکایا ہے. تو اس لیے تو برابر دوسرے دن میں ان کو لینے کے لیے یہاں گرمی کا مارا تھا. تو میرے ایک دوست بھی تھے میرے ساتھ تو میں نے کیا کہ مٹھائی کے ڈبے خریدے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست کرا دی. تو چل پڑے. تھوڑے سے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے جو دوست پیچھے بیٹھے وہ بہت شریف آدمی ہے لیکن کیا پتا چپکے چپکے وہ ہماری مٹھائی کھاتے رہے. اس لیے یہ ایسے کریں مٹھائی آگے لے تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہوں. بریڈ فورڈ میں ہمارے انتہائی محترم مقصود علیہ شیخ صاحب ہیں تو ہمارے مقیم تھے. تو ایک بار شیخ صاحب نے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ کل ہمارے یہاں کھانا کھائیں میں آپ کو گوشت کا حلوہ کھلاؤں. تو ہاشمی صاحب نے وہ دعوت قبول کر لی. دوسرے دن ہم گئے تو بیٹھے ٹیبل پر. تو ہاشمی صاحب کہتے ہیں آج رات میں نے دعا مانگی تھی کہ آج مجھے بولنا ہے کیونکہ اگر بغیر گوشت کا حلوہ کھائے تو مر گیا تو فرشتے سے یہی پوچھ بیٹھے کہ بھائی کھایا ہے حلوہ. تو میں لیکن ہاشمی صاحب کو ایک بات ہے کہ وہ باہر سے باہر نکالنے ان کا طریقہ تھا. میرے ایک دوست تھے بریڈ فورڈ میں وہ میگزین نکالتے تو اس میگزین میں ایک آتا تھا اشتہار ضرورت رشتہ. کچھ عرصہ وہ چلا تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو رشتے اشتہار دینے والے تھے وہ ایک موتی مار تھے. تو کچھ دنوں کے بعد میرے دوست نے اس موتی پر سے شادی کر تو جب وہ خبر ہاشمی صاحب تک پہنچی تو مجھے فون کیا تو کہتے ہیں آپ کے دوست نے تو وہ اخبار ایڈیٹر والا کام کیا ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں کہ اخبار چلتا نہیں تھا تو کسی نے اشتہار دے دیا جی کہ کتا کو بننے کا اشتہار دیجیے. تو انہوں نے ایڈیٹر بتایا کہ بھائی دیکھو ہمارا اخبار تو پڑھتا نہیں ہے اگر کتا نہیں ملا تو ہماری اخبار پڑھاؤ. تو چلو ہم کتا تلاش کرتے ہیں. تو وہ ایڈیٹر وغیرہ سب کچھ کتا تلاش کرنے کے لیے چلے گئے. تو وہ صاحب آئے تو پوچھتے ہیں کہ ایڈیٹر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کتا تلاش کرنے کے لیے گئے. تو آپ کے دوست نے بھی ایسے کیا کہ کوئی اور رشتہ تو ملتا نہیں. انہوں نے کہا کہ چلو میں ہاشمی صاحب کی ایک کیونکہ مجھے وہ سکھاتے تھے اور ان کا سکھانے کا ایک خاص طریقہ تھا وہ استاد تھے. تو جب ان کے پاس کوئی برصغیر کا کوئی ادیب یا کوئی بڑا آدمی یا پبلشر آتے تھے تو وہ اکثر مجھے بلا لیا کرتے تھے اور میں ساتھ بیٹھ جاتا تھا. تو ایک بار ان کے پبلشر آئے فیصل صاحب تو بات چیت ہو رہی تھی. تو فیصل صاحب نے مجھے کہا کہ نظامی صاحب آپ نے کچھ کتابیں لکھی یہ کتاب مجھے بھی دیجیے گا پبلش کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ میرا پبلشر آلریڈی نگار شاہ والے تو 2 پبلشر کو میں کیا کروں. ہاشمی صاحب کہنے لگے جب میں اس ملک میں نیا آیا
तो मैं एक घर में था किराए पर, तो वो जो वहाँ के लेडी थी उसकी बेटी जवान थी, तो एक दिन वो बड़ी परेशान, तो वो कहती है कि मेरी बेटी जवान है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ले गया। तो मैंने कहा कि इसमें क्या बात है, तो उस औरत ने कहा एटलीस्ट 2 होने चाहिए, अगर एक भाग गया तो दूसरा तो काम आएगा। तो आपके 2 पब्लिशन हो गए, अगर एक नहीं करेगा तो दूसरा भी किताब करेगा आपके यहाँ। तो इस किस्म की छोटी छोटी जो उनकी जो यादें हैं, मैं और अपनी बहन डॉक्टर रजिया हम सब लोग एक ही मकतबा फिक्र की, एक ही हमारी दरसगाह है। जैसे लोग ऑक्सफोर्डियन हैं, जैसे कोई बरेलवी है, ऐसे हम हाशमी साहब के अकीदतमंद हैं, और हाशमी साहब के पास लोग सीखने के लिए जाते थे, कोई अकीदत के आधार के लिए जाता था, कोई मुस्लिम। तो वो एक इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है कि जितने भी आज के मुकाला नगार हैं, जिन्होंने बातें की हैं, एक एक बात सच्ची और दिल की गहराइयों से की है। और आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप साहब से मुतारफ हुआ हूँ तो ये भी निस्बत हाशमी साहब की है। अगर हाशमी साहब न होते तो मुझे कोई भी न जानता, उन्होंने मुझे तरबियत दी। वरना जब मैं अफगानिस्तान के इस दरसगाह में आया तो मेरे पास तो अलफ बे का कायदा था। उन्होंने मेरी तरबियत इस तरीके से की कि आज मेरी 6-7 किताबें मंजर-आम पर आई हैं, और उसी निस्बत से आपने भी मुझे बुलाया है। तो मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और इस खूबसूरत एक ऐसी महफिल का एहतमाम किया है जिस किस्म की इसकी पैरवी में आप आइंदा इंशाअल्लाह नशिस्तें होती रहेंगी बरतानिया में। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आप हमारी बात पर यहाँ तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत बातें शेयर की हमारे साथ। बात हलवे की हो रही थी, बात किताबों की हो रही थी, तो बिल्कुल हाशमी साहब को बेशक मीठा बहुत पसंद है। जब कभी मैं उनके यहाँ जाती खाने वक्त होता ट्रेन में थोड़ा सा मीठा जरूर पड़ा, हाशमी से डायबिटिक मीठा करते तो कुछ नहीं होता, उनसे कहते आप भी खाए। तो ये हलवा जो है हमारे यहाँ पे न्यू राइटर्स की हमारी वर्कशॉप होती है हर महीने, तो ख़वातीन की, तो हमारे बल्कि साना वो हलवा खास तौर पर लेके आई हैं। बहुत सी तालियां इनके लिए हाशमी साहब। और इसके अलावा हम यहाँ इसी लाइब्रेरी में जो है वो हर महीने एक अरबी नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं, और हर महीने के आखिरी हफ्ते में हुआ करेगी अरबी नशिस्त। बाकी किताबों की बात हो रही थी, तो हाशमी साहब की लाइब्रेरी से मैंने बहुत इस्तेमाल किया, और मैं समझती हूँ कि मेरे अरबी ज़ौक़ की जो है वो उसमें तरबियत करने में उनकी लाइब्रेरी बहुत अहम किरदार अदा किए हैं। बरतानिया के जो है तकरीबन सभी राइटर्स की किताबें उनके पास थी जो मुझे कहीं से नहीं मिल सकती थी, उन्होंने मुझे दी, और बल्कि कहते कि रज़िया ये किताब आप पढ़े, ये ले जाएँ। बल्कि एक वो उन्होंने रखी होती थी अपनी बुक बैग जो था उनका होता था, कहने कि इसमें लिख के जाए कौन सी किताब किस तारीख को लेके जा रही है, और जब वापस आए तो उसको काटें, उसके बाद आपने जो तारीख लिखी। मैंने खाली से बड़े सख्त होकर नहीं जी ऐसे ही मामला है, बस लेके जानी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो किताब नहीं मिलेगी। तो यूँ करके मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी। आखिर में जब तक अपनी किताबों को सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए तरतीब दे रहे थे, मैंने ये मेरी आगही की लाइब्रेरी के लिए आप दे दें किताबें, कहने नहीं ये मैं लाइब्रेरी से वादा कर चुकी, किताबें उनको जाएंगी, आपको एक किताब देता हूँ। मैंने सिर्फ एक किताब, कहने लगे हाँ एक किताब थी फातिमा जना के शब-ओ-रोज़, कहने लगी बड़ी अजीब खातून थी, आप जैसे औरतों के ऐसे औरतों के हालात ज़िंदगी पढ़नी चाहिए, ये किताब आपके लिए है। तो किताब मुझे मेरी लाइब्रेरी में सब महफूज है, और मैं दिल से दुआ भी करती हूँ उनके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत करे, उनकी दर्जात बुलंद करे, और सभी जो दोस्त अहबाब हैं सबको अल्लाह पाक से जमीन अता करे। और मैं आखिर में जो है वो दरख्वास्त करूँ डॉक्टर अख्तर साहब से कि यहाँ पे आगे के सारे सवाल के लिए दुआ करें। डॉक्टर साहब जैसा सिद्धों ने आज की महफिल को बीमारी हमारे बहन साहब डॉक्टर रज़िया इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा किया है। मैं भी ये शुक्रिया अदा करना अपना अखलाक़ी फरीज़ा समझता हूँ, और इनके अलावा जिन जिन से महमूद हाशमी का ताल्लुक़ था उनको उन्होंने इज़्ज़त दी, स्टेज पर बिठाया, ये भी बहुत से कम लोग करते हैं, वरना सारा कुछ है ना खुद ही हाईजैकिंग करते हैं, लेकिन माशाअल्लाह उन्होंने उनका ख्याल रखा, ये भी बहुत अच्छा इनकी आला ज़रफ़ी पर दलाल करता है। और दूसरा माशाअल्लाह के हमारे याक़ूब निज़ामी साहब एक मरतबा इक़बाल भट्टी साहब के दौलत बदे पर मुशायरे और खाने पर इनसे मुलाकात की, और उन्होंने गिरां क़दर अपनी तस्नीफ़ भी दी जो मेरी छोटी सी घर की लाइब्रेरी में मौजूद है पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक। तो किसी ने पूछा यहाँ पर अभी ये कौन है, तो उन्होंने कहा भाई लोग कालम निगार से मशहूर होते हैं, लेकिन ये
कई कालमों का एक सफ़ा लिखते हैं हर संडे एडिशन में माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अब्दुल हलीम शरफ थे कि ज़ूद नवीस और बहुत अच्छा लिखने वाले, मैं समझता हूँ याकूब गुज़ावी साहब भी उनकी के सफ़ में है कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं और बहुत ही खूब लिखते हैं, बहुत मेहनत से लिखते हैं माशाल्लाह। और मैंने सुना था कि हर आदमी के अंदर 7 लीटर खून होता है। चूँकि मैं अंदाज़ा लगाया, उस दिन तो बैठे हुए थे भट्टी साहब के पास, आज उनके क़द्र क़ामत से कि उनके जिस्म में अल्लाह ने 14 लीटर खून माशाल्लाह से रखे, मज़ीद तवानाई अता फरमाए माशाल्लाह। तो अगर इजाज़त हो तो 1-2 ख़िते की शान में लिखा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह। अफरंग के चमन का वो माली चला गया, जिसने बसाई उर्दू की बस्ती चला गया। अफरंग के चमन का वो माली चला गया, जिसने बसाई उर्दू की बस्ती चला गया। जाने से जिसके सारा चमन हो गया उदास, जाने से जिसके सारा चमन हो गया उदास, महमूद हाशिमी वो से हाफी चला गया, महमूद हाशिमी वो सहाफी चला गया। मगरिब से एक जरीदे मशरक निकाल कर, मगरिब से एक जरीदे मशरक निकाल कर, उर्दू ज़बान को जिसने संभाला चला गया, उर्दू ज़बान को जिसने संभाला चला गया। उनकी उम्र के ताल्लुक से मुख्तलिफ रिवायतें में पढ़ा हूँ। पहले दिन पढ़ा के 98 साल की उम्र थी, बाद में किसी के आर्टिकल में पढ़ा के 92 साल की। अभी एक साहब यहाँ बता रहे थे गालिबन भट्टी साहब के 94 साल की उम्र में। बहरहाल ये तो मुसल्लमा है कि वो 90 के ऊपर थे। तो उस एतबार से छोड़ी अधूरी उम्र की बेलौस संचरी, छोड़ी अधूरी उम्र की बेलौस संचरी, आई क़ज़ा तो जानिबे उक़बा चला गया, आई क़ज़ा तो जानिबे उक़बा चला गया। एक शेर, मरहूम को तू बख्श दे ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, आमीन। मरहूम को तू बख्श दे ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, फिरदौस में अता हो उन्हें दर्जे कमाल, आमीन। फिरदौस में अता हो उन्हें दर्जे कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم آته دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار اللهم اعذه من فتنة القبر وعذاب النار اللہ تبارک تعالیٰ محمود ہاشمی کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو طاقت نظر وسیع فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب قبر سے انہیں محفوظ رکھے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی فتنے سے انہیں محفوظ رکھے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بخش دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے اللہ جامع کوثر انہیں نصیب فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں ہمارے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آج کے پروگرام کا اختتام درخواست کرتے ہیں کہ جزائے گنج چمن میں ہمیں تلاش نہ کر مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں